آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے, 8واں وزٹ ہے, اتنی باری تو کوئی بھی نہیں ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو. کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آج؟ بیکاز جے ڈی وینس بھی کھل کے ان کے خلاف بول رہا ہے, تو وہ بھی ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے. کیا ہوتا ہے, کیا آج ٹرننگ پوائنٹ ہے, کیا کسی ایک سمت ہمیں نظر آ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ دیکھیں امپورٹنٹ تو ضرور ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہو یا نہ ہو, سمت ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر آئے یا نہ آئے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. خصوصاً یہ کہ نیتن یاہو یقیناً سرٹنلی ایک ایجنڈے کے ساتھ گئے ہیں, اور وہ جو ٹرن کرنا چاہیں گے, کہ جو آپ اور میں ٹرننگ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا, وہ یہ کہ جی شاید کوئی بہتری آئے. نیتن یاہو کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ یار یہ جو تھوڑی سی چل ہوئی ہے, تھوڑی سی خاموشی ہوئی ہے, اس کو ذرا پھر سے سٹر کرو, کوئی اور نمک چھڑکو وغیرہ. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس ایک چیز میں گزارش کروں گا, وہ آپ نے کہا نا میرے ملک ہمارے ملک آئے ہیں, وہ نیتن یاہو کا اپنا ہی ملک ہے, اور اصلی کہانی یہی ہے کہ دیٹ از چینجنگ, کہ اب یہ اتنا ان کا ملک نہیں رہا جتنا وہ سمجھتے تھے یا تھا. ناؤ دیٹ ڈزنٹ مین کہ کٹی ہو گئی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بہترین ایلائی ہیں اور قریب ترین ہے وہ اسرائیل ہی ہے, ایسا نہیں ہے کٹی ہو گئی. لیکن وہ جو تھا نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, وہ جو ایک کارٹ بلانش تھا نا کہ اسرائیل از اکول ٹو امریکہ, امریکہ از اکول ٹو اسرائیل, دیٹ از نو لانگر دیئر. آپ نے بھی کہا کہ 8واں ٹرپ ہے, اور آپ جو دنیا بھر میں دیکھ لیں, امریکن چینل دیکھ لیں, پاکستانی دیکھ لیں, بھارتی دیکھ لیں, الجزیرہ دیکھ لیں, بی بی سی دیکھ لیں, ہر ایک کہانی شروع کرتا ہے کہ جی ان کی 8ویں ٹرپ ہے. میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ دس از دا پاور آف نیریٹو بلڈنگ. 8ویں کی کہانی آئی اس طرح کہ جب نیتن یاہو جہاز پہ چڑھے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں دبا کے کہا جی میرا 8واں ٹرپ ہے, کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں. حقیقت یہ بھی ہے مالک صاحب کہ یہ 8واں ٹرپ ضرور ہے, لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے نا, تب سے پہلا ہے, تب سے پہلی ملاقات ہوگی, ٹرپ ہونا, اور تب سے پہلی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی. دیٹ از دی امپورٹنس آف فیبروری سے لے کے, آپ کہہ رہے ہیں فیبروری سے لے کے اب تک. جی تو وہ جو ساری چینج جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ اس پیریڈ میں ہوئی ہے نا. سو جو پچھلے 7 ملاقاتوں کی جو کہانی تھی وہ ایک ڈفرینٹ ماحول میں تھی. اس میں ایران کی جنگ کا سایہ نہیں تھا, غزہ تھا لیکن یہ نہیں تھا. اس میں جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں. اس میں جو سب سے بڑا محرک ہے کہ جو امریکہ کی جو ہے نا جو ویو, جنرل ویو لوگوں کا اور ایون سیاستدانوں کا, وہ بدل رہا ہے اسرائیل کی طرف. سو دس از ٹرننگ پوائنٹ میرے خیال میں ایران کے لیے تو ہو یا نہ ہو, یہ اسرائیل کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور نیتن یاہو کے لیے بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات, جیسے آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جب جائیں گے واپس اس 8ویں ملاقات سے, تو وہ اس اسرائیل میں جائیں گے جہاں کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک الیکشن فیس کرنی. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کو کوئی خطرہ ہے کہ وہ ہٹا دیے جائیں گے, لیکن دیر از کلیئرلی پریشر آن ہم آن دیٹ سائڈ ٹو. سو فار آل دوز ریزنس اہم ملاقات ہے. نیتن یاہو کے لیے کہیں زیادہ اہم ملاقات ہے دین اینی ادر پارٹی. اچھا, میری ایران میں ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو سیکیورٹی میٹرز میں بڑے ریلیونٹ ہیں. انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے, اکنامک پریشرز اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیل ہے امریکہ کے مڈ ٹرم پول سے پہلے ہو جائے, کیونکہ اگر مڈ ٹرم پول تک ڈیل نہ ہوئی اور جہاں بھی وہاں پہ پولیٹیکل حالات بدلے, تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ ایک فرسٹریٹڈ اور مور ایریٹک ڈونلڈ ٹرمپ پھر ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں ایک بھرپور جنگ ہمارے کے ساتھ کر دے, جو اس وقت وہ گھبرا رہا ہے بیکاز اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. اور یہ ایک ان کے لیے مین کنسرن تھا. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کل جب ٹویٹ آیا, پوسٹ آیا خامنائی صاحب کے نام سے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لبنان کو پرائمری کنڈیشن بنا دیا امن کی اور سب کچھ. اب ایران والی چیز میں تو زیادہ کھلے ہاتھ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ کل اپنا بلاکیڈ ہٹا کے فتح کلیم کر کے ہٹ سکتا ہے. لبنان میں بڑا ضروری ہے اسرائیل کو پیچھے ہٹانا, اور اسرائیل کا جو گند مارنے کا مارجن بہت زیادہ ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف لبنان والی بات ایک پریشر والی بات ہے ایران کی طرف سے ان کے لیے مین ہرموزی ڈیل پوائنٹ ہے, یا یہ واقعی ایک نئی کمپلیکیشن ایڈ ہو جائے گی؟ نہیں, ڈیل پوائنٹ میرے خیال میں ہرموز جو ہے وہ امریکہ کے لیے, اور لیوریج جو ہے وہ ایران کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ان اے وے ایران کے لیے کھولنے کا کوئی اس کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے.
پیسے آ جائیں گے لیکن ایسا کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ کے لیے وہ انٹرسٹ ہے, تو وہ اس کا ایک لیوریج ہے, ایک ہتھیار ہے جس سے اس نے اپنے دوسرے جو ہیں گولز وہ بھی حاصل کرنے ہیں, اور لبنان یقیناً اس میں ایک اہم گول ہے. مالک صاحب اب اتنا عرصہ ہو گیا, آپ اور میں تقریباً ہر ہفتے اس پہ بات کرتے ہیں, کئی بار ہم بھول بھی جاتے ہیں, میں بھول جاتا ہوں کہ جب شروع ہوا تھا, آپ کو یاد ہے بالکل جب گفتگو کی بات شروع ہوئی تھی, تو پہلا جو جھگڑا ہوا تھا نا تقریباً, یا پہلا جو ڈفرنس آیا سامنے آن ٹرمز آف کانورسیشن, وہ لبنان بھی تھا نا, کہ وہ آیا کہ جی لبنان اس میں شامل ہے, اس نے کہا نہیں لبنان شامل نہیں ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اچھا نہیں میں کچھ کرتا ہوں اس کا. اس میں تو شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آیا تھا کہ لبنان حصہ ہے, شہباز شریف کا بھی آیا تھا, رائٹ. سو ہم اب اگر ان اے وے ایک لسٹ بنائیں ہیں کون سے مسئلے تھے جو آئے اور غائب ہو گئے, اور کون سے مسئلے تھے جو غائب ہونے سے انکاری ہیں. مطلب جو غائب ہونے والے تھے, ایسا نہیں کہ بالکل غائب ہو گئے. میرا تو شروع سے موقف یہ تھا کہ وہ جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ ایک طرح سے ٹرک کی بتی ہے, بہت اہم ہے لیکن ہے ٹرک کی بتی, میننگ کہ اس پہ سولوشن نہیں ہوگا, وہ ایک اسٹمبلنگ بلاک رہے گا جب تک باقی چیزیں. لیکن اس میں ایگریمنٹ ان پرنسپل تو ہوا ہے نا, ایران کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم نے نہیں بنایا ہوا, یہ پرنسپل میں تھا. لیکن آپ کو میزائل کا بھی یاد ہوگا, وہ بھی بڑی بات ہوتی تھی شروع میں کہ جی میزائل کیپیسٹی ہم ختم کریں گے پہلے. رجیم چینج کا تو اب ذکر ہی نہیں آتا. میزائل پہ آپ نے ایک بات کی تو اب شیئر ناظرین سے بھی, آپ سے بھی میری میزائلز پہ بات ہوئی. میں نے کہا آپ کے پاس بھی لگتا ہے, ایرانی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس بھی لگتا ہے میزائلز بڑے کم ہو گئے ہیں, بڑے آپ کم استعمال کر رہے ہیں, امریکہ کے تو ڈیفنس سسٹم انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا ہم کم اس لیے استعمال کر رہے ہیں, ہماری ایکوریسی بڑی بڑھ گئی ہے, ہم اب 0.5 میٹر کی ایکوریسی پہ جا رہے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک خیام سیٹلائٹ تھا جو 2022 میں رشیا نے ان کے لیے لانچ کیا تھا, اور پھر انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک چائنیز سیٹلائٹ بھی خریدا ان دا مین ٹائم. تو انہوں نے کہا ہم اس لیے کم میزائل اس لیے نہیں مار رہے کہ کم ہو گئے ہیں, ہماری ایکوریسی بڑھ گئی. اور ہم نے دیکھا ہے ابھی انہوں نے جارڈن میں کے اندر بھی ہٹ کیا, اس میں بھی 3-4 ان کے سولجرز مارے گئے, ان کا امپیکٹ زیادہ آ رہا ہے. سو آپ کے خیال میں اس وقت بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاک کیا ہے؟ بیکاز اکنامیکلی تو ایران ہرٹ ہو رہا ہے بلاکیڈ سے. نہیں بالکل ہو رہا ہے. بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاک وہی ہے یار, جو پہلے دن سے آپ نے جیسے ابتدائیے میں کہا, ہم ایک رٹ میں پھنسے ہوئے. ان اے وے میں سوچ رہا تھا کہ مذاکن کہ آپ اگر ایک شو کریں نا جس میں آپ سوال پوچھیں آج کی خبر کے بارے میں, اور جواب میں آپ وہ کلپ لگائیں جو میں نے یا منیر اکرم صاحب نے یا آپ کے دوسرے گیسٹ نے دیے ہوں پہلے, تو یو کین ڈو اے ہول شو وداؤٹ اینی ون نوئنگ, کیونکہ وہی چیزیں باری باری آنی ہیں گراؤنڈ ہاک ڈے کی طرح. سو میرے خیال میں اسٹمبلنگ بلاک وہی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, وچ واز, میں اگر ایک بار پھر گزارش کر دوں, کئی بار آپ کی شو میں میں نے یہ جملہ بولا ہے, شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ یار پڑ جاؤ, اور ختم اس دن ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ کنونس کرے گا نیتن یاہو کو کہ انف از انف. مجھے ایک چیز بتائیں, اس فرائیڈے تک, سوری, اینڈ دیٹ از وائی وہ ملاقات آج کی امپورٹنٹ ہے. آپ کے خیال میں یہ ملاقات ٹرمپ نے بلوایا ان کو کہ نیتن یاہو صاحب کوئی منت ونت کر کے پہنچ رہے ہیں؟ بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. I have no idea. I think منت کی ہو یا نہ کی ہو, probably نیتن یاہو نے آسک کی ہوگی. It is more important for him, as I said. میری لاجک یہ ہے کہ it is more important for him. اچھا ویسے بھی وہ تو اس پہ رہے نا, وہ لنزی گرہم کے جنازے کے لیے آئے. نہیں, وہ اس نے کہا تھا I will also pay tribute to our dearest friend of Israel. وہ تو آلسو میں آ گیا, لنزی گرہم تو آلسو میں ہے. لیکن مجھے دوسرا I don't know, لیکن ایک چیز بتائیے کہ براک رویٹ کی جتنی خبریں چھپتی ہیں نا بڑی صحیح ہوتی ہیں ٹرمپ کے اوپر, وہ بات چیت بھی کرتا رہتا ہے. اس نے جب لاکھ خبر دی تو اس نے کہا کہ جی تھرسڈے تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا ٹرمپ نے کہ میں نے فل بلون جانا ہے, بریجز اڑانے ہیں, وہ اٹھانے ہیں اور یہ کرنا ہے, یا میں نے بات کرنی. پھر جو جمعے کو میٹنگ ہوتی ہے اس کی, اس میں وینس بھی تھا, اس کے اندر ان کا آرمی چیف بھی تھے, جنرل صاحب بھی تھے, چیئرمین جوائنٹ اسٹاف, ان سب نے کہا کہ جی ذرا ہاتھ روکیں. اور اس نے فرائیڈے کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی لی. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا بیان یہ بھی دیا کہ میں بریجز اور وہ چیزیں نہیں اڑانا چاہتا, بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی, ہو سکتا ہے وار کرائم کا خطرہ ہو, سب کچھ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ملے گا نیتن یاہو, اینڈ وی ایکسپیکٹڈ لاسٹ میٹنگ کے اندر جے ڈی وینس بھی میٹنگ میں یوزلی ہوتے تھے, جے ڈی وینس, مارکو روبیو وغیرہ, وی ڈونٹ نو, ابھی تک فوٹیج تو ہم نے نہیں دیکھی. لیکن کیا پیپل لائک جے ڈی وینس وغیرہ یہ انفلوئنس کر پائیں گے ٹرمپ کو, کہ جس طرح پہلے ایک بار یہ ٹوپی پہنا گیا تھا نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 11 تاریخ کی وہ میٹنگ تھی, پھر 12 کو ان کی اپنی میٹنگ ہوئی جس میں مارکو روبیو نے کہا کہ دس از بلشٹ, جس کے اندر جے ڈی وینس نے کہا کہ بالکل فارسیکل ہے, سب نے کرٹیسائز کیا, لیکن ٹرمپ نے ایک فیصلہ لے لیا. کیا اس کی قریبی ٹیم کی سنے گا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ؟
نہیں دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہی سنیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے، لیکن گفتگو اس لیے چینج ہوگی کہ جو بھی دوسرے ویوز ہوں گے، جیسے جے ڈی وینس کا پہلے تھا یا ابھی، اب اس کے پیچھے 5 مہینے 4 مہینے کی ایک ڈیٹا سیٹ بھی ہوگا نا، کہ یار ایک آرگومنٹ بھی ہوگی. تو پہلے تو جب نیتن یاہو نے پہلے ان کو کنونس کیا تب تو ان بلینک تھا نا، خواب دکھا رہے تھے. تب تو اسے کہا تھا نا 2 ہفتے میں رجیم اڑ جائے گی اور جناب 4 ہفتے میں ہم سب کچھ قابو کر لیں گے. اب جو باقی ہیں، اور اس کا مالک صاحب ایک مجھے یاد دیجیے، دس از ویری امپورٹنٹ، اس کا ایک ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کوئی اور کرے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن ادرس ہیو مور آرگومنٹ ٹو پٹ. اور اس کا ایک جو مظہر ہے نا، جو آپ نے بات کی کہ آپ کی گفتگو ہوئی کسی ایرانی سینئر پرسن سے اباؤٹ ان کی ملٹری اسٹریٹجی، میرے خیال میں ہم نے پچھلے 13 دن میں امریکہ کی ملٹری ڈاکٹرن چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور اس کا جو بھی ریزن ہے وہ یہی ہے. آئی تھنک دا ملٹری پیپل جو یونیفارم والے ہیں نا، انہوں نے اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ تم اٹیک نہ کرو، اٹس ناٹ اباؤٹ کلوزنگ دا وار، اٹ از کہ جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی تھی اس کو آپ کہہ لیں او اینڈ شاک، کہ میں ہیبت سے مار دوں گا، میں اتنی تباہی کروں گا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. رائٹ، اس کا سارا وہ شوق یہ ہے کہ بڑا ہو، بڑا پٹاخہ ہو، B-12 آئے، بڑی سی کشتی آئے، تباہی ہو. رائٹ، اور ملٹری از ناؤ آئی تھنک ٹیلنگ ہم کہ دیکھو یار، اس میں تم چونٹیاں مارنے کے لیے توپ استعمال کر رہے ہو. ہمارے اپنے جو بڑے ہتھیار ہیں وہ ایسا نہیں کہ ختم ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے ہتھیار ختم ہو گئے، لیکن اٹ از ناٹ اے گڈ یوز آف اٹ. نہیں، اب تو کہہ رہے ہیں اب اس کی کاسٹ، اب ان کی کاسٹ ان کی بڑھ جائے گی، اس کی پہلے ان کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اینڈ دے آر سیئنگ کہ آپ ملٹری ٹارگیٹس کو، ملٹری ڈاکٹرن، ملٹری اسٹریٹجی، آپ نے پچھلے 10 دن میں اٹیکس میں یہ دیکھا کہ وہ صرف والے نہیں، اینڈ شاک. اچھا، لاسٹ کوشچن، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے جب یہ بات کریں گے میڈیا سے سب کچھ، آپ خود کہتے ہیں یار ڈونلڈ ٹرمپ کا 5 منٹ پہلے کا ڈونلڈ ٹرمپ اور 5 منٹ بعد کے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کی بات کو انالائز کرنا، لیکن جو آج ٹاک ہوگی آپ کے خیال میں کتنا ہم اس کو سیریسلی لیں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرف جا رہا ہے؟ نہیں، سیریسلی لیں، بالکل لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر ہے، اگر بات عجیب بھی کرتا ہے تو ہے تو صدر ہی. لیکن میرا یہ گزارش ہوگی کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ غور نہ کریں، نیتن یاہو کی بات بھی ذرا غور سے سنیں. ٹھیک ہے، بیکاز دیٹ ول بی این انڈیکیشن کہ امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں. اور جیسے آپ اور میں بات کرتے رہے، اصلی فیصلہ جو ہے امریکہ اسرائیل کے ریلیشنز کرے گا. ٹرمپ سے زیادہ نیتن یاہو کے، آپ کا مطلب اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ٹرمپ سے زیادہ نیتن یاہو کی بات ہمیں غور سے سننی چاہیے، اس میں ہمیں زیادہ پتہ لگے گا. ڈاکٹر عادل نجم، بہت شکریہ.